نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتيهم الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مشکات. بزرگان محترم، دینی ایمانی بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے عظیم مہینے سے اور عظیم ایام سے گزر رہے ہیں. ان ایام کے اندر اور ان مواقع کے اوپر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی جاتی ہے. تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی سیرت سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرنے کے بجائے سب سے حساس مسئلہ جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، جس واقعے نے اور جس حادثے نے مسلمانان عالم کے دل کو شدید تکلیف پہنچائی ہے اور مسلمانان عالم کے دلوں کو زخم پہنچایا ہے، چاہے مسلمان مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شام و مصر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی افریقی ملک کا رہنے والا ہو یا جاپان و چین کا رہنے والا ہو، مسلمان کا دل زخم سے چور چور ہو گیا ہے. واقعہ آپ جانتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ فرانس کے اندر ایک پروفیسر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں گستاخی کی، جس کے نتیجے میں ایک غیور نوجوان اور ایک غیور مسلمان نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کے اندر، پورے فرانس ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک لہر دوڑ گئی. یہاں تک کہ حکومت کی نگرانی میں اور حکومت کی جو ہے وہ ہدایات کی روشنی میں بلڈنگوں کے اوپر اللہ کے رسول کے کارٹون دکھائے گئے، اللہ کے رسول کے خاکے بتلائے گئے اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد ہے، کہ ایک آدمی کی اور ایک ٹیچر اور ایک پروفیسر کی انہوں نے ان کے سر کو قلم کر دیا، سرتن سے جدا کر دیا، اس کو مار ڈالا، اس کی جان کو ختم کر دیا. یہ کہا انہوں نے. اس کا رد عمل اور ریئیکشن جو آیا وہ ترکی سے آیا. ترکی کے صدر جو کہ اس وقت عالم اسلام اور مسلمانان عالم کی لیڈر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ فرانس کے
حاکم کو اور فرانس کے صدر کو چاہیے کہ وہ اس کا دماغی توازن برقرار نہیں ہے، اس کو علاج کرانا چاہیے۔ جب ترکی کے صدر نے یہ بیان دیا تو فرانس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ترکی کے اندر جو ان کا صدر تھا، ان کا سفیر تھا، وہ بلا لیا۔ اس سے ایک بات سوچنے کی ملتی ہے کہ جب فرانس کے ایک آدمی کو اور فرانس کے صدر کے بارے میں ترکی کے صدر نے ایک جملہ کہا کہ اس کا دماغی توازن برقرار نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں فرانس نے اپنا سفیر ترکی سے بلا لیا، مسلمانوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب وہ ایک اپنی ذات کے اوپر جب ان کے جملہ کسا گیا اور ان کی ذات کے بارے میں ایک بات بیان کی گئی، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور اپنے سفیر کو بلا لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس دنیا کے اندر محسن اعظم ہے، تاجدار مدینہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اس کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں اور اس کو روزانہ جو ہے وہ چند ایام کے گزرنے کے بعد وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی واقعے کے ضمن میں ہم مسلمان جو ہے کچھ تہیہ کریں، کچھ عزائم کریں، اور ہم سوچیں کہ یہ یہود و نصارہ جو فرانس میں، امریکہ میں یا کسی اور مغربی ملک کے اندر اس طرح کے اللہ کے رسول کے بارے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے رسول کی محبت سے معمور کر لیں، بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عشق کا درجہ چاہتے ہو، رسول سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرو گے۔ سورہ توبہ کی 24ویں نمبر کی آیت میں نے تلاوت فرمائی، اس میں یہی کہا گیا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو شمار کرایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، یہاں تک کہ تمہاری تجارت جس کی نقصان کو تم برداشت نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں اللہ سے، رسول سے اور جہاد سے اگر تم محبت نہیں کرو گے تو انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مسلمان جو ہے وہ تمام کے تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن دل کے کسی گوشے کے اندر وہ محبت جو ہے وہ دب گئی ہے۔ جیسا کہ چائے کے پیالے کے اندر شکر ڈالی جاتی ہے تو اس کو ہلانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے قلب کے اندر الحمدللہ اللہ کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہاد کی محبت ہے، لیکن اس کو ہلانا پڑتا ہے، اس کو جو ہے ہلانے کے ذریعے اس میں جوش دینا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بھڑکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت چاہیے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی نازیبہ حرکت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے تھی ایسی نہیں کی۔ صحابہ کے زمانے میں بھی کفار و مشرکین تھے، تابعین کے زمانے میں بھی تھے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی تھے، لیکن کبھی اس طرح کی کسی نے جرأت نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں چند لوگوں نے اس طرح کی جرأت کی، فوراً ان کو سزا دی گئی، جیسا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جس کا سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھائی یہ کعب ابن اشرف جو ہے اس نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، تم میں سے کون آدمی اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ اسلام کے اندر بیان کیے گئے کہ اللہ کے رسول کی شان میں کسی نے گستاخی کی، فوراً کسی غیور مسلمان نے اور کسی جرأت مند مسلمان نے کھڑے ہو کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ توہین رسالت اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں یہ صورت ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں سے وہاں چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمیں اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں کوئی ایسا آزمودہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور سب سے بہترین طریقہ اس کا علماء نے بیان کیا، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی ایسی چیز خریدی نہ جائے کہ جس کی بنیاد پر ان لوگوں کو تقویت پہنچے۔ یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، یہ دین اور اسلام کے نور اور طاقت سے یہ لوگ خالی ہیں۔ معمولی چوٹ بھی اگر آپ ان کو پہنچائیں گے تو ان کی پائے استقامت میں اور ان کی جو ہے ان کے رہنے سہنے کے طریقے میں اور ان کی پوری زندگی کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ اسلام مسلمانوں کو بھی تجارت کا نقصان ہوتا ہے اور ایک کافر کو بھی ہوتا ہے، لیکن جو تکلیف کافر کو ہوتی ہے وہ مسلمان کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ تقدیر پر ایمان ہے، جانتا ہے کہ رزق دینے والا نہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے کہ ان کی تمام کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی ایسی چیز نہ خریدی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو تقویت پہنچے، ہمارا پیسہ جو ہے وہ غلط جگہ استعمال ہو۔ ایسا طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ جب ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ان کی ہوا نکل جائے گی اور وہ اس کو تاب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی طاقت اور جرأت و قوت نہیں ہے کہ وہ پوری مسلمان دنیا جو ہے وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے اور وہ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول کی ذات پر کیچڑ اچھالتے رہیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ ضرور ایک نہ ایک دن ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے رسول کے اوپر اور ان کی مقدس ذات کے اوپر ہم نے جو ہے حملہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ ہے ان کے جو ہے یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اللہ کے رسول کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا، اس سے باز آ جائیں گے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ صحابہ نے محبت کی، بہت سارے واقعات کتابوں میں بیان کیے گئے، صحابہ نے کیسی محبت کی۔ ایک واقعہ غزوہ احد کا بیان کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، دشمن کے تیر چل رہے تھے، اللہ کے رسول اس لیے کہ ابتداءً غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اسی دوران اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر تیر کے بوچھار جو ہے وہ ہو گئے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوری ان کی پیٹھ اور پشت جو ہے وہ تیر سے اوجل ہو گئی، تیر کے زخموں سے وہ چور ہو گئی، لیکن ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات، غزوہ احد کا ایک واقعہ کہ ایک انصاری صحابیہ، ایک عورت، وہ اپنے گھر سے نکلی راستے میں یہ دریافت کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ کے رسول کی خبر کیا ہے، غزوہ احد میں اللہ کے رسول کی کیا اطلاع ہے۔ کسی نے راستے میں اس کو کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ آگے چلی کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس سے کوئی اس پر اثر نہیں ہوا۔ آگے چلی کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ ہیج ہے۔
تو ایسی محبت درکار ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی مومن کامل اس وقت ہوگا جبکہ دنیا و ما فیہا کی چیزیں، دنیا بھر کی چیزوں سے زیادہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جائے، تبھی وہ مومن کامل ہوگا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہوا، آپ مومن کامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے واپس کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اولاد اور ماں باپ اور میرے نفس سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب آپ مومن کامل ہیں، اب آپ جو ہے وہ مومن کامل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، چاہے وہ مغرب کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کسی بھی دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر اگر وہ استہزاء کریں گے اور گستاخی کریں گے تو ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ اس کو برداشت نہ کرے، بلکہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ زبان کے ذریعے اظہار ہو، چاہے وہ اپنی قلم کے ذریعے اظہار ہو، یا کم سے کم اتنا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ اپنے دل کے اندر اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ دیوس قوم ہے، اور یہ انتہائی کمزور ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر، محسن انسانیت کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کے سر میں جو نہیں رہتی۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، روز افزوں واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی امریکہ میں ہو رہا ہے، کبھی برطانیہ میں ہو رہا ہے، کبھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے، کبھی فرانس میں ہو رہا ہے، کبھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر کتنی ہے۔ علماء نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا سب سے بنیادی سبب یہی ہے۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں اور براہین کی روشنی میں، قرآن مجید اور احادیث کی جو روشنی میں تو کفر کو وہ زیر کر دیتے ہیں، کفر کو شکست دے دیتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو باطل پاس پاس ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں اور براہین کی روشنی میں تو دیگر ادیان جو ہے اسلام کے مقابلے میں وہ بالکل کمزور ہے۔ تو جب ان کے پاس اسلام کے نور کو اور اسلام کی طاقت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو دبانے کے لیے کوئی طریقہ ان کے پاس باقی نہیں رہتا تو وہ اوجھی حرکت کرتے ہیں، معمولی ایسی بوکھلا جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی شان میں، قرآن مجید کی شان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ بھئی مسلمان کے دل کے اندر اسلام کی اور دین اسلام کی اور محسن انسانیت کی کہاں محبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر محبت پیدا کریں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول، ہم میں سے مجھے بھی دعویٰ ہے، آپ کو بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمودات اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں اس کو اختیار کریں۔ یہ سب سے اس کا عظیم طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ بھئی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور ہم سنتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں اور اللہ کے رسول کی اتباع نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دنیا کے اندر کسی آدمی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، محبت جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ معمولی کسی بزرگ کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ والے کے ساتھ محبت ہو گئی، کسی دنیا دار آدمی کے ساتھ محبت ہو گئی، جیسا ہمارا محبوب کہتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے تو دعوے کتنے کرتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اس محبت کے دعوے کو
عملی جامہ پہنائے اور سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ اور نمونہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیجئے، کوئی بھی ہنر لے لیجئے، کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، اللہ کے رسول کی ذات کے اندر اس کا نمونہ اور اس کی سنت ضرور موجود ہے۔ ہم نے اس سنت کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تک محدود کر دیا کہ سنت یعنی یہ جو نماز کی سنت ہوتی ہے وہ، سنت یعنی مسواک کرنا، سنت یعنی فلاں کام کرنا، بہت محدود کر دیا ہے۔ سنت کا دائرہ اتنا محدود نہیں، سنت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی تجارت کی ہے، کپڑے کی تجارت کی، 2 مرتبہ جو ہے وہ شام کا سفر کیا تھا، تو اگر کوئی تاجر ہے اس میں بھی اللہ کے رسول کی سنت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمودات ہیں اس سلسلے میں۔ کوئی جانور چراتا ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی بکریاں چرائی، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ نے بھی چرائی ہے۔ اس کا معلوم ہوا کہ دنیا زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کی کوئی سنت نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول، اپنے قلب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ اگر ہم نے محبت پیدا نہیں کی تو ہم کامل مومن نہیں ہیں، اور جب ہمارے اندر کمال ایمان نہیں ہوگا، مکمل ایمان ہمارے قلب کے اندر نہیں ہوگا، تو یہ ادنا سے ادنا چپراسی اور آدیواسی آدمی بھی جو ہے وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرتا رہے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم جب ایمان کو اور اسلام کو مضبوط کریں گے، اللہ کے رسول کی جو ہے محبت کو مضبوط کریں گے، اسی وقت یہ چیزیں جو ہے وہ بند ہوگی۔ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے، پورے عالم حدیث میں، پوری دنیا کے اندر ان کی طوطی بولتی تھی۔ چند سال پہلے ڈینمارک میں جو قضیہ پیش آیا تھا اور وہاں اللہ کے رسول کے گستاخانہ خاکے جو ہے بنائے گئے تھے، تو حضرت کو اطلاع دی گئی کہ ڈینمارک میں اللہ کے رسول کی گستاخی کی گئی۔ انہوں نے اسی وقت یہ کہا کہ بھئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کی سنتوں کا اتباع، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نکل گیا ہے، اسی لیے یہ لوگ اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے محبت پیدا کرے۔ میں ایک اور بات جو ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں، کسی بھی آدمی کے دل میں آتا ہے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو انتہائی کم درجے کے مسلمان ہیں، ہمارے قلب کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ مسلمان کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، معمولی درجے کا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کی محبت اس کے قلب میں ضرور ہوتی ہے۔ شاعر گزرے اختر شیرانی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے، تو ان کے ارد گرد ان کی مجلس کے اندر چند کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ آ گئے، نوجوان، وہاں جو یہود سے اور نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ آئے۔ انہوں نے اختر شیرانی سے چند سوالات کیے، چند شعراء کے بارے میں سوال کیا کہ فلاں شاعر جو ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، فلاں شاعر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اختر شیرانی بہت ہی بلند درجے کے شاعر تھے، ان کے شعر کے بہت ہی مشہور و معروف اور بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اختر شیرانی نے یہ کہا کہ فلاں شاعر تو میرا طالب علم ہے، فلاں تو میرے سامنے بیٹھتا ہے، فلاں کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح بیان کیا گیا۔ پھر اس کو پوچھا گیا کہ ارسطو اور افلاطون وغیرہ پہلے زمانے میں بہت ذہین اور عقل مند لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر اس زمانے میں موجود ہوتے تو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، میرے سامنے بیٹھتے اور میرے سامنے جو ہے وہ میری شاگردی اختیار کرتے۔ جب انہوں نے شراب پی رکھی تھی، اختر شیرانی نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 بوتلیں شراب کی پی رکھی تھی، اور اس طرح سوالات و جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب برابر نشہ چڑھ گیا اور شراب کا خمار جو ہے وہ بالکل ان کے اوپر چڑھ گیا،
تو ان کمیونسٹ اور یہودی اور نصرانی جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ ان کے ہاتھ میں گلاس رکھا ہوا تھا، لیا اور جو ہے اس کے سر کے اوپر مارا اور فوراً جو ہے ان کو وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہا اور کہا کہ میں چاہے کتنا ہی گنہگار ہوں اور شرابی اور کبابی ہوں، لیکن میرا آخری سہارا تم لوٹنا چاہتے ہو، آخری سہارا تم لینا چاہتے ہو، میری زبان سے اللہ کے رسول کی شان میں تم نازیبہ کلمات کہلانا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے چاہے کیسا ہی گنہگار آدمی کیوں نہ ہو، شرابی کبابی فاسق و فاجر آدمی کیوں نہ ہو، اس کے قلب کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ضرور بھی ضرور ہوتی ہے، جس کو میں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طریقے سے چینی کو چائے کے پیالی کے اندر ہلانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے قلبوں کے اندر اللہ تبارک اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، اس کو ہلانا پڑتا ہے، اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، اس کا استحضار رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ محبت جو ہے وہ پنپتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک معمولی درخت کو ہم پانی دیتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور تناور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے قلب کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا پودا اگا ہوا۔ الحمدللہ، چاہے وہ کیسا بھی مومن کیوں نہ ہو، وہ پودا اس کو ہمیں پانی دینا ہے، اس کو ہلانا ہے، تو یہی محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب یہ محبت بڑھے گی تو زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس کو اختیار کرنے کی ترغیب حاصل ہوگی، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے نتیجے میں کمال ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہراور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔